پورے ملک کے اندر جیل بھرو تحریک چلائیں گے اور اس تحریک کے اندر صرف ورکرز نہیں لیکن اسد عمر جیسے، فواد چودھری، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی، بڑے سے بڑے لیڈر جو ہیں پارٹی کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ خیر فواد تو اپنی باری لگایا ہے تو اس کو ہم فواد کو استثناء دے دیتے، لیکن باقی ہم لوگ جو ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی تیار رہیں گے۔ جمعے کو جو فیصلہ کیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کے بارے میں، اس کو 4 دن گزر چکے ہیں۔ آئین کے اندر بالکل واضح 2 ٹوک لکھا ہوا ہے ان کے اندر الیکشن کرانے ہیں۔ جمعے کے دن لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس میں دوبارہ 2 ٹوک کہا گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے فوری طور پر گورنر کے ساتھ مشاورت کر کے تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ انہوں نے 4 دن لگانے کے بعد گورنر کے ساتھ آخر میں ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی ٹھوس اس کے بعد انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے۔ تو یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ ہر کوشش کرنے کو تیار ہیں بشمول آئین کو توڑنے کے، کہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہ کرنا پڑے، میدان میں جا کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کرنا پڑے۔ اور یہ آج آپ کے سامنے پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جس خطرے کے بارے میں ہم آپ کو پہلے کہتے تھے کہ یہ خطرہ موجود ہے، اب ساری قوم کے سامنے وہی ہو رہا ہے۔ پاکستان میں آج آئین صرف خطرے میں نہیں، یہ کوئی مستقبل کی بات نہیں، آج پاکستان میں آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، اور وہ آئینی بحران صرف اور صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت اور حکومت کے ساتھ مل کر ان کے ہمدرد جو ہیں وہ کسی بھی صورت کے اندر یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ الیکشن ہو، اور الیکشن کے اندر عمران خان جو ہیں ان کو پتا ہے کہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے، ان کو پتا ہے کہ قوم تاریخی طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ اس لیے جو قانونی ماہرین ہیں، بڑے بڑے قانونی ماہرین، وہ صرف اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ جو یہ کیا جا رہا ہے یہ آئین سے انحراف کے برابر ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، بلکہ ایک آئینی ماہر نے تو کل یہ کہا کہ اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کی گرفتاری بنتی ہے، کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا جرم اگر کیا جاتا ہے تو اس جرم کے اوپر لوگوں کو سزا ہوتی ہے اور قید دی جاتی ہے۔ وہ آئین جس کے تحت تمام پاکستان کے قوانین بنے، یعنی تمام قوانین پیدا ہی اس آئین سے ہوتے ہیں، جب اس آئین کو توڑا جائے تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر۔ اس لیے جو اتنا بڑا جرم ہے پھر سزا بھی اس کی اتنی ہی بڑی بنتی ہے۔ یہ پہلے بالکل واضح کر دیا گیا ہے، تمام آئینی ماہرین کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا، اور اسی لیے شاید اب پی ڈی ایم والوں نے خود اپنے بیان دینے چھوڑ دیے، کیونکہ ان کو خود خوف پیدا ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے، یہ آئین میں لکھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ آئین میں نہیں لکھا کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا تو پھر آئین کیا کہتا ہے۔ اور جب قانونی ماہرین نے بتایا کہ یہ بالکل واضح ہے، یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ آئین سے انحراف کرتے ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے اندر ہے، وہ آئین سے انحراف جو ہے وہ غداری کے برابر ہے۔ تو یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ غداری کے برابر آئین کے مطابق ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے فوری طور پر آئین کے مطابق، ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق فوری طور پر اعلان کیا جائے۔ اور ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ آج کا دن ختم ہونے سے پہلے اعلان کیا جائے۔ ایک حلقے کے اندر الیکشن تھا، اور اس ایک حلقے کے اندر الیکشن پہ لوگوں کو اعتراض ہوا تھا کہ اس ایک حلقے کے چند پولنگ سٹیشنز کے اندر دھاندلی کی گئی ہے، تو الیکشن کمیشن کا دفتر رات کو کھل گیا تھا۔ تو یہاں تو پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو پاکستان کے جمہوریت کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے،
تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئین سے انحراف فوری طور پر ختم کیا جائے. فوری طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پنجاب کے الیکشنز کا اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کا تو ذمہ داری گورنر کے پاس ہے, وہاں گورنر نے کرنا ہے. آج خیبر پختونخوا میں پشاور کے اندر جو عدالت کے اندر ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی 2 ٹوک کامنٹس آئے ہیں, تبصرہ آیا ہے ججز کا. ایک دن انہوں نے صرف اور دیا ہے گورنر کو. ایک عجیب و غریب نئی قانونی اصطلاحیں پیدا ہو رہی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہاں 90 دن میں تو کرانے ہیں, لیکن یہ نہیں لکھا کہ نہ کرائیں گے تو کیا ہوگا. گورنر کے وکیل صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی گورنر کو تو استثناء حاصل ہے. تو آج یہ غلط فہمی بھی ان کی دور کر دی گئی ہے ججز کی طرف سے. ان کو اس معاملے میں آئین سے استثناء انحراف میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. جمعرات کو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی پشاور میں بھی پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی فیصلہ کر دے گا, اور وہاں پر بھی گورنر کو حکم دیا جائے گا کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے آئین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. چیئرمین عمران خان پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ اگر آئین سے انحراف ہوتا ہوا نظر آئے گا, اگر پاکستان کے عوام کے جمہوری حق ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی, اگر پاکستان کے عوام کو اپنا جمہوری حق یعنی الیکشن کے حق سے روکنے کی کوشش کی گئی, تو ہم پھر پورے ملک کے اندر جیل بھرو تحریک چلائیں گے. اور اس تحریک کے اندر صرف ورکرز نہیں, لیکن اسد عمر جیسے, فواد چودھری, حماد اظہر, شاہ محمود قریشی, بڑے سے بڑے لیڈر جو ہیں پارٹی کے دینے کے لیے تیار ہیں. خیر فواد تو اپنی باری لگایا ہے تو اس کو ہم فواد کو استثناء دے دیتے, لیکن باقی ہم لوگ جو ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی تیار رہیں گے اس کے لیے. لیکن میں اس سے پہلے کہ مائک اپنے فواد سے بات ریکویسٹ کروں کہ وہ اپنی بات کریں, مجھے اپنی عدلیہ کے اوپر یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ پرانے زمانے گزر گئے, یہ جسٹس منیر والے زمانے نہیں ہیں, یہ مولوی تمیز الدین کیس والا پاکستان نہیں ہے. آج کے پاکستان میں, آزاد میڈیا کے پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا قتل ہوتے ہوئے دیکھے, پاکستان کے آئین سے انحراف ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کی اجازت دے دے. عدالت جو ہے وہ یقیناً آئین کے دفاع میں کھڑی ہوگی. عدالت کے ساتھ ساری قوم کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان, باقی تمام لیڈرز اور ورکر تحریک انصاف کے انشاءاللہ تعالی اس آئین کا دفاع کریں گے. اور گھسیٹ کر اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہم نے بیلٹ باکس تک لے کر جانا ہے اور الیکشن انشاءاللہ تعالی کروانے ہیں.